بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1077 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 73 اور 74، 73 اینڈ 74۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملکو، ان کی کہ وہ اختیار نہیں رکھتے، لہم رزقا، ان کے لیے رزق کا، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، شیئا، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، فلا تضربوا، لہذا تم بیان مت کرو، للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ تو لوگوں، اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں۔ دوسری بات، لہذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو۔ تیسری بات، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اس حقیقت سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ جس رب ذوالجلال نے انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اسی پروردگار نے تمام مخلوقات کو روزی بھی دے رکھی ہے، اور سب کو روزی وہ مسلسل دے رہا ہے۔ ساری مخلوق کا حقیقی خالق یعنی رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اتنی ساری مخلوقات کو اپنی قدرت و طاقت سے رزق دے سکے۔ انسان ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، زراعت کر رہا ہوں اور تجارت کر رہا ہوں، روزی کے لیے شب و روز دور دھوپ کر رہا ہوں، تو یہ روزی تو میری محنت سے مجھے مل رہی ہے۔ ظاہری اسباب کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ انسان کی روزی اس کی محنت کی بنیاد پر مل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سارے انسانوں کے لیے بارش کو آسمان سے اتار کر مردہ زمین کو زندہ فرما کر حقیقت میں روزی دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ انسانوں کے علاوہ جتنی بری اور بحری، چھوٹی اور بڑی مخلوقات ہیں، ان کو آخر کون رزق دے رہا ہے؟ اور فکر کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سمندر کی ان بڑی بڑی مچھلیوں کو، جن کی روزانہ کی غذا ٹنوں پر مشتمل ہے، جنگلوں کے بڑے بڑے جانوروں اور درندوں کی غذا جو سینکڑوں کلو کی تعداد میں کھاتے ہیں، آخر ان سب کو کون رزق دے رہا ہے؟ وہی اللہ جو حقیقی خالق اور مالک ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا جہاں کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو خیر الرازقین ہے۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 72 سے 72 میں کہا گیا، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ کریں کہ ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے، تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یوں کہا گیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں یہ فرمایا گیا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد حقیقی رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آئیے ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے سلسلے میں یہ بات بتلائی کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی باطل معبودوں میں یہ قدرت و طاقت ہے۔ باوجود ہے کہ یہ مشرکین ان باطل معبودوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، مگر ان بتوں میں یہ ہرگز طاقت نہیں کہ وہ عبادت کرنے والوں کو ان کی خواہش اور مرضی کی کوئی چیز دے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ یہ باطل بتوں کی عبادت کرنے والے بھی کمزور اور لچر ہیں، اور یہ بت جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کمزور اور لچر ہیں۔ یہ کمزور بت نہ آسمان سے بارش برسانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کھیتیاں اور درخت اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے اور دوسروں کو کیا نقصان پہنچائیں گے، خود اپنی ذات کے لیے نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے
اوپر ہونے والے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور قیاس کے گھوڑے دوڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیں بیان مت کرو جس سے شرک لازم آتا ہو اور اپنے شرکی اعمال پر دلیل تم لے آؤ۔ بعض مفسرین نے فلا تضربوا للہ الامثال کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفتوں کو دوسروں کے لیے تجویز مت کرو، اللہ کے مقام اور مرتبے تک کسی دوسرے کو مت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، بالا ہے، اس کے مقام تک صبح قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حقیقت کا علم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے مشرکو تم اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس شرک پر کس قدر عذاب ہوگا، مگر تم اس سے بالکل ناواقف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔